السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے نجاست کے احکام۔ اسلام نے صفائی ستھرائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ جسم، بدن، کپڑے، جگہ کی صفائی پر اسلام نے زور دیا ہے۔ نجاستوں سے منع فرمایا ہے۔ نجاست سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے طبع سلیم گندا سمجھتی ہو اور اس سے نفرت کرتی ہو اور لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں۔ اگر کپڑے وغیرہ کو لگ جائے تو اسے دھوتے ہوں، مثلا پیشاب، پیخانہ وغیرہ۔ یہ شریعت مطہرہ کے کلیات و جزیات کی روح سے معلوم و معروف ہے کہ ہر چیز بنیادی طور پر پاک اور طاہر ہے۔ اگر کسی چیز کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے تو بندوں کو ایک نیا حکم کا پابند ہونا پڑے گا، حالانکہ اصل برات ذمہ ہے۔ اصل برات ذمہ ہے، خاص طور پر ان امور میں جو بکثرت وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے جن چیزوں کے نجس اور ناپاک ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، انہیں کوئی شخص اپنی رائے یا غلط استدلال سے نجس اور پلید قرار نہیں دے سکتا۔ نجاستوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، آدمی کا پیشاب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک بدوی آیا اور مسجد کی ایک جانب پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک ڈول کا حکم دیا اور اس پر بہا دیا گیا۔ اسی طرح سے انسان کا پاخانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے سے پاخانے اور گندگی کو رو دے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے موزوں سے نجاست یعنی پیخانہ روندتا ہے تو انہیں مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نجاست میں ایک چیز ہے مزی، یعنی وہ پانی جو انسان کا اپنی اہلیہ سے بوس و کنار کرتے ہوئے نکل آتا ہے، اور یہ کیفیت مرد اور عورت دونوں کو لاحق ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزی بہت زیادہ آتی تھی اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کے لیے حیا مانے ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی۔ اس لیے میں نے یہ بات مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا ذکر یعنی شرمگاہ دھو لے اور وضو کر لے۔ اسی طرح سے نجاستوں میں سے ایک چیز ہے ودی، وہ لیس دار پانی جو پیشاب کے بعد نکل آتا ہے، یہ نجس ہے۔ اس کی دلیل اجماع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ مزی اور ودی نجس ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں منی نکلنے پر غسل فرض ہے اور مزی اور ودی کے ظہور پر وضو لازم ہے کہ آدمی اپنے شرمگاہ دھو لے اور وضو کر لے۔ یہ اثر حسن الاسناد ہے۔ اسی طرح سے نجاست میں سے کتے کا لعاب ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال لے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے جو کچھ ہے اسے گرا دے
اور پھر اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ اسی طریقے سے حیض کا خون ہے۔ دختر ابو بکر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو اس سے انگلیوں کی پوروں سے مل کر خوب دھوئے اور پانی سے کھنگالے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کی لید اور گوبر وغیرہ بھی نجس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آئے تو مجھ سے فرمایا 3 ڈھیلے لے آؤ۔ مجھے 3 ڈھیلے مل گئے، تیسرا ڈھونڈا مگر نہ ملا تو میں ایک لید لے کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے لے لیے اور لید پھینک دیا اور فرمایا یہ پلید ہے۔ اسی طریقے سے نجاست میں مردار ہے، یعنی وہ جانور جو اپنی موت مر گیا ہو اور شرعی طور پر اسے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مردار کا چمڑا رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مردار کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ بات بھی لازم آتی ہے کہ مردار نجس ہے۔ اسی طریقے سے رنگنے کے متعلق، چمڑے کو رنگنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ اذا دبغ الاہاب فقد طہر، جب مردار کا چمڑا رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایہاب مطلق کھال کو کہتے ہیں یا اس چمڑے کو جو رنگا نہ کیا گیا ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نظر بن شمیل سے نقل کیا ہے کہ وہ رنگ دیے جانے سے پہلے چمڑے کو ایہاب کہتے ہیں اور اس کے بعد اسے ایہاب نہیں بلکہ شن اور قربہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رہے کہ زندہ جانوروں کا اگر کوئی شخص حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ لے تو وہ بھی مردار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اس دور میں یہاں کے کچھ لوگ دمبوں کی چکیاں یا اونٹوں کے کوہان کاٹ لیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ زندہ جانور کے بدن سے جو حصہ کاٹ لیا گیا ہو وہ مردار نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں نجاست کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔